اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کی جو ہے آیت نمبر 40 ہے، اس کے پہلے کا بیان ہو چکا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج دیا تھا کافروں اور مشرکوں کو کہ تم ایک آیت بنا کر لاؤ قرآن جیسی، کیونکہ وہ الزام لگاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کہ آپ جو ہے اس کو اپنے من سے گڑھ کر قرآن کی آیت کو لاتے ہیں۔ تو آپ چیلنج دیا، پہلے 10 آیت کا دیا گیا، وہ نہیں کر سکا کہ ایک آیت بنا کر لاؤ، تو وہ نہیں لا سکے۔ اب اس کے آگے کا بیان ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ۔ اور ان میں وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے، اور وہ بھی ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ان مفسدوں سے خوب واقف ہے، یعنی جو خاص طور سے یہاں پہ جو یہودی اور نصارے کے بارے میں ہے، ان میں بہت سے اللہ تعالیٰ بتا دیں جس میں کچھ ایمان لائیں گے، کچھ نہیں لائیں گے۔ وَإِنْ كَذَّبُوا فَقُلْ لِي أَمْلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ۔ اور اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیں تو آپ کہیے کہ میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل، کیونکہ وہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے کہ آپ کہاں سے کھڑ کے آیت لاتے ہیں، یہ لاتے ہیں آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو آپ تسلی دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان سے کہہ دیجیے کہ میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل، اس میں زیادہ حجت نہیں کرنا ہے۔ انتم بریئون مما عملوا وانا بریء مما تعملون۔ تم بری ہو میرے عمل کی ذمہ داری سے، اور میں بری ہوں تمہارے اعمال کی ذمہ داری سے۔ نہ میرے عمل کی کوئی ذمہ داری تم لوگوں پر ہے، نہ تمہارے کیے کام پر میں ذمہ دار ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہی کے ذریعے بتا دے گا، ان سے کہہ دیجیے جو تم کر رہے ہو اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، اور جو میں کر رہا ہوں تم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کا الگ الگ وہاں پہ حساب دے گا، میں تم لوگوں کے کام کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں ایسے لوگ ہیں جو بڑی توجہ سے سنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو۔ أَفَأَنْتَ تَسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، تو کیا صلی اللہ علیہ وسلم بہروں کو سنا سکتے ہیں چاہے وہ عقل سے کام نہ لیتے ہیں؟ یہ لوگ تو پہلے سے سننے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں، نہ سننے کا تہیہ کیے ہیں، اس لیے کہ ان کا حق کی طرف سے بہرے ہو چکے ہیں۔ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننا صرف دکھاوے کا سننا ہے۔ دوسرے لوگوں کو بتا سکتے کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بھی جاتے ہیں اور ساری باتیں بھی سنتے ہیں، مگر ان میں ایسی کوئی بات ہی نہیں جسے مانا جائے۔ اس طرح سے آج کل بھی کچھ لوگ ہر دھرمی والے ہیں تو مسلمان مانتے، مگر وہ بھی ایسے ہیں جب اللہ اور اس رسول کی بات آ جاتی ہے تو وہ انکار کر دیتے ہیں، کہیں کہ یار ماننا تو ہے نا، چلو سن لو، کسی کے سر چلے کچھ جیسے مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں بھی ایسے کچھ لوگ آتے ہیں لازم سر بناتے ہیں، وہ اللہ کے ڈر سے نہیں آتے، تو ایسے لوگوں کو کوئی اللہ تعالیٰ ان کا مان کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا کوئی ہدایت نہیں مل سکتی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں ایسے بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي أُمِّيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھوں کو ہدایت دیں گے خواہ وہ دیکھتے نہ ہوں، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھوں کی ہدایت دیں گے خواہ وہ دیکھتے نہ ہوں؟ چنانچہ جب ان لوگوں کی نیت ہی ہدایت حاصل کرنے کی تو ان کے دل ہی اندھے ہو چکے ہیں، تو آپ کی مجلس میں آنا اور آپ کی صحبت میں بیٹھنا ان کے لیے ہرگز مفید نہیں ہو سکتا، کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، یقیناً اللہ انسانوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم اٹھاتے ہیں۔ بار بار آدمی جانے انجانے میں بھی کہہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، مطلب بار بار اللہ کے اوپر الزام، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم کسی بندے کے اوپر کسی طرح کی مصیبت پریشانی یا ظلم نہیں کرتے، وہ اس کے خود کے اپنے اعمال ہوتے ہیں اور جس کی سزا وہ بھگتتا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، اور جس دن انہیں جمع کرے گا تو محسوس کریں گے کہ جیسے نہیں رہے مگر دن کی ایک گھڑی میں ایک دوسرے کو پہچان پائیں گے، یعنی انہیں دنیا اور عالم برزخ میں گزرا ہوا وقت ایسے محسوس ہوگا تو ایک دن کا کچھ حصہ تھا۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ ما كانوا مهتدین، وہ لوگ بڑے خسارے کا شکار ہوئے جنہوں نے جھٹلا دیا اللہ کی ملاقات کو اور نہ ہوئے ہدایت پانے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کو جو ایمان نہیں لا سکے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد بھی، ہمیں آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی، ان کی محفل میں بیٹھنے کے بعد بھی، سب کچھ سننے کے بعد بھی ایمان نہیں لا پائے، مسلمان نہیں بن سکے، تو وہ بڑے خسارے ہیں۔ کیا ہیں؟ انہوں نے جھٹلا دیا اللہ کی ملاقات کو، اور جب اللہ اس رسول کو ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ سے ملاقات تو ہوگی نہیں ایسے لوگوں کو، تو جھٹلا دیا اللہ کی ملاقات کو اور نہ ہوئے ہدایت پانے والے۔ آگے عذاب اس دھرمی کا ذکر آ رہا ہے جس کے بارے میں
آیت نمبر 39 میں فرمایا گیا تھا وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ کہ اس کی تعویل ابھی ان کے پاس نہیں آئی. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نُعِيدُهُمْ وَنَتَوَفَّيْكَ اگر ہم دکھا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سے کچھ عذاب جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں یا اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دیں فَعَلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بس انہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے پھر اللہ گواہ ہے اس پر وہ جو کر رہے ہیں. یعنی وہاں پر اللہ ہی گواہ ہو جائے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں سورۃ الزلزال میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیتوں میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہاں پہ کسی گواہی کی ضرورت نہیں پڑے گی. انسان کے جو اپنے جسم ہوں گے ہر چیز وہ خود بخود بولنے لگے گی. وہاں کسی گواہ کی ضرورت نہیں. اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. تو وہاں پہ پھر اللہ گواہ ہے اس پر جو وہ کر رہے ہیں. یعنی آخری محاسبہ تو قیامت کا دن ہی ہونا ہے. مگر ہو سکتا ہے یہ دنیا میں سزا کا کچھ حصہ ان کے لیے مختص کر دیا جائے. جیسا کہ بعض مشرکین مکہ پر عذاب آیا ان پر آنے والے عذاب کا انداز پہلی قوموں کے انداز سے مختلف تھا. اس عذاب کی پہلی قسط جنگ بدر میں ان کے 70 سرداروں کو قتل اور ذلت آمیز شکست کی صورت میں سامنے آئی. جبکہ دوسری اور آخری قسط میں 9 ہجری میں وارد ہوئی جب انہیں الٹیمیٹم دیا گیا وَسَبِّحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ. سورۃ توبہ کی آیت ہے کہ اب تمہارے لیے صرف چند ماہ کی مہلت ہے اس میں ایمان لیا ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے. اہل مکے کے ساتھ عذاب کا معاملہ پہلی قوموں کے مقابلے میں شاید اس لیے مختلف رہا کہ پہلی قوموں کی نسبت ان کے یہاں ایمان لانے والوں کی تعداد کافی بہتر رہی. مثلا اگر نوح علیہ السلام کی 950 سال تک تبلیغ سے صرف 80 لوگ ایمان لائے. میرے رائے میں وہ لوگ 80 بھی نہیں تھے. مطلب یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا اپنا ہے قول. تو یہاں مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 سال کی محنت کے نتیجے میں اہل ایمان کی تعداد میں اسے دگنا تھی. اور ان میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ, حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ, حضرت زبیر رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, حضرت الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے بڑے بڑے لوگ شامل تھے. یعنی اللہ نے کہا کہ پہلی قوم جیسے نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا, پورا طوفان آیا, پورا گرد, جو کشتی تھی وہی کشتی پہ 2 لوگ بیٹھے تھے وہی کشتی اور سارا پورا تباہ ہو گیا. مگر اس قوم کے بعد عرب والوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاس اس طرح کا عذاب نہیں ہے. ایسا کیوں کہ یہاں پہ ایمان لانے والی تعداد زیادہ تھی اور وہاں گنے چنے لوگ ایمان لائے تھے. اس وجہ سے ان کو بہت بڑا عذاب دیکھنا نہیں پڑا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ اور ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا گیا ہے. یعنی ہر امت میں ایک رسول بھیجا گیا. اب اس کی تفصیل جو قرآن میں نہیں ملتی. ایک اندازے کے مطابق حدیث کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ 1,40,000 انبیاء اور رسول اس دنیا میں آئے اور ہر قوم میں آئے. تو اللہ نے جو قرآن میں خاص نبی اور رسول کا ذکر کیا جس کو ہم کو ضرورت تھی اس کو 124 جو بھی ایک اندازے ہوتا ہے 1,24,000 انبیاء اور رسول آئے. تو ایک آدمی ہم سے پوچھنے لگا کہ بھائی جو ہے سب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیوں نہیں کیا, کس قوم میں کیوں نہیں. ہمیں بھی جس کو ہم کو ضرورت اللہ نے سمجھا جو ہمارے کام کی چیز تھی اس کو اللہ نے بتا دیا ایک ہی ساتھ. جیسے ہمارے قریب تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام. یہ قومیں آج بھی زندہ ہیں نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم انگریز عیسائی, حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم یہودی, یہ سب زندہ ہیں. ان سب کی پوری تفصیل ہے اور باقی کا صرف اشارہ دے دیا کہ اتنا ہمیں ہر قوم میں انہیں پہ ایک آیت ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ ہر امت کے لیے ایک رسول سے بھیجا گیا ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ پھر جب آیا ان کا رسول تو ان کے مابین عدل کے ساتھ فیصلہ کر دیا گا, ان پر کوئی ظلم نہیں کیا گا. اس کی وضاحت کے لیے حضرت نوح, حضرت ہود علیہ السلام, حضرت صالح علیہ السلام, حضرت شعیب علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام قوموں کے معاملات کو ذہن میں رکھیں. یعنی یہ جو نبی بتائے گئے حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ہود علیہ السلام, حضرت صالح علیہ السلام, حضرت شعیب علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام, مسلم قوموں کے معاملات کو ذہن رکھیں. ان قوموں پہ بہت سخت عذاب آیا, بہت بڑا عذاب آیا. آج کا ذکر قرآن میں آگے آئے گا. تو مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کوئی بہت بڑا عذاب نہیں آیا کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ ایمان لانے کی تعداد بہت زیادہ تھی. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اور کہتے ہیں کہ جب یہ عذاب کا وعدہ پورا ہوگا تم سچے ہو. اور وہ کہتے ہیں کہ جب یہ عذاب کا وعدہ پورا ہوگا اگر تم سچے ہو قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تو خود اپنی جان کے لیے بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا, نہ کسی زر کا نفع نہ نفع کا سوا اس کے جو اللہ چاہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں نہ کسی کو نقصان
نقصان پہنچا سکتا ہوں نہ نفع، جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ لکل امت اجر، ہر امت کے لیے ایک وقت معین ہے، جیسے ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، اسی طرح ہر امت کے لیے ایک اجل یعنی مہلت کی مدت ہے بھی مقرر کر دی گئی ہے۔ اللہ کی مشیت اور حکمت کے مطابق ان کے لیے مقرر کردہ وقت بہرحال پورا ہو کر رہتا ہے، یعنی ایک لمٹ بتا دیتی ہے کہ اتنا ٹائم تک اگر ایمان نہیں لاتا اگر تو اس میں عذاب آتا ہے۔ مگر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسا کوئی بڑا عذاب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بڑی دعا کی ہے۔ عذاب تو آ رہا ہے، مگر چھوٹی چھوٹی شکل میں آ رہا ہے، جس کو ہم ابھی دیکھ لیں، غور نہیں کریں، تو عذاب ہی کی شکل ہے کہ ہم لوگ پاس آ رہے ہیں، اس مصیبتیں پریشانی آ رہی ہیں۔ عذاب ہی بڑا بڑا جھٹکا آ جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، کوئی بہت بڑی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی کچھ کوئی بڑی بیماری آ جاتی ہے، یہ سب عذاب ہی کی شکل ہے۔ مگر بہت بڑا عذاب نہیں آتا کہ ایک پورا علاقہ طوفان سے اڑ گیا، بہہ گیا، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہیں گے، اور اس میں اگر جو سمجھدار لوگ ہوں گے وہ توبہ کر لیں گے اور اللہ کے راستے پہ آ جائیں گے۔ اس لیے اس پہ غور فکر کرنا چاہیے۔ اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، اور جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو پھر نہ تو وہ اس کو ایک گھڑی مؤخر کر سکتے ہیں اور نہ اسے پہلے گھٹا سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جب عذاب آنا ہے تو نہ اسے گھٹا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں، وہ عذاب آ کر ہی جب اللہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر کوئی روک نہیں پائے گا۔ قل ارأيتم إني آتاكم عذابه بیاتوں ونہارا ماذا یستعجل منہ المجرمون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا تم نے غور کیا اگر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب ناگہاں یعنی بغیر بتائے آ تھمکے رات کو یا دن کے وقت، تو کیا شے ہے جس کے بل پر یہ مجرم جلدی مچا رہے ہیں؟ یعنی جو تم سینہ تان کر کہتے ہو کہ لے آؤ عذاب، اور پھر کہتے ہو کیوں نہیں آ جاتا ہم پر عذاب، پھر استہزانہ انداز میں استفسار کرتے ہیں کہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہونے جا رہا ہے۔ سب طنز کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنے اللہ سے کہیں ہم پر عذاب لاتے، کب آئے گا عذاب بتائیے، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طنز کہتے تھے۔ تو کبھی تم لوگوں نے اس پہلو پر غور کیا اگر وہ عذاب کسی وقت اچانک تم پر آ ہی گیا، رات کی کسی گھڑی میں یا دن کے کسی لمحے میں، تو اس سے حفاظت کے لیے تم نے کیا بندوبست کر رکھا ہے؟ تو آخر تم لوگ کس بل بوتے پر عذاب کو للکار رہے ہو؟ کس چیز کے بھروسے پر تم اس طرح سے جسارتیں کر رہے ہو؟ اس طرح کی وہ بےہودانہ باتیں کرتے تھے مشرکین مکہ، وہ عذاب کی تمنا کرتے تھے۔ اور آج بھی کچھ لوگ ایسا ہیں جو مشرک ہیں، جو اللہ اور رسول کی آیت کا انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ کہاں ہے عذاب، ہم نے تو مستی سے جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ جب ایک جھٹکا زلزلہ کا آتا ہے تو سب آئٹم ٹیڑھی ہو جاتی ہے، سیدھی ہو جاتی ہے۔ ابھی ترکی میں جو زلزلہ آیا ہے وہاں سارے کو پتہ چل گیا ہوگا نا کہ عذاب کیا ہوتا ہے، سوتے سوتے سب لوگ چلے گئے۔ اب چاہے جس وجہ سے آیا ہو، ٹھیک ہے، ایک شکل ہے وہ بھی ہے، ساتھ زمین ہلا دیا تھا، تو اسی کو مہلت نہیں ملی۔ ثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم تستعجلون، پھر کیا جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا تب تم لوگ اس پر ایمان لاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا کیا آپ ایمان لا رہے ہو اور اسی کو تو تم جلدی مچا رہے تھے، عذاب واقعتاً ظاہر ہو جائے گا تو اس وقت ایمان لینے کا کوئی فائدہ نہیں، یعنی جب عذاب آ جائے گا اس وقت کوئی کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، چاہے وہ کتنا بڑا بھی کوئی ہو۔ ثم قیل الذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، پھر کہا جائے گا کہ ان ظالموں سے اب دائمی عذاب کو بجا چکو، تمہیں بدلہ نہیں دیا جا رہا مگر تمہارے اپنے ہی کرتوتوں کا، یعنی جب عذاب آئے تو اللہ تعالیٰ اب چیکھو مزہ عذاب کا، تب ان کی بولتی سب کیا ہو جائے گی، بند ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ جو پہلے ایک اچھے انداز میں سمجھاتا ہے کسی بات کو، پھر بتا بھی دیتا ہے کہ دیکھو بننے کا من کرو گا تو یہ چیز تم کو انعام نہیں ملے گا، اگر تم اس بات کو نہیں مانتے ہو۔ اللہ کا ایک انداز ہے سمجھانے کا، اس قرآن سے بہتر انداز دنیا کسی کتاب کا نہیں ہے۔ اور مطلب صرف مسلم ہی اس بات کو نہیں مانتے، جو عربی داں غیر مسلم بھی ہیں، جو ایمان نہیں لائے ہیں، جو عربی داں ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس جیسی کتاب کسی کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس انداز میں لکھ سکیں۔ یستنبئونک حق ہو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا یہ واقعی حق ہے؟ جیسے قرآن بار بار اپنے مخالفین سے اس انداز میں سوال کرتا ہے کہ اس طرح مشرکین بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سرچنگ انداز میں سوال کرتے تھے، یہاں ان کا سوال نقل کیا گیا ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں کیا واقعی سچ ہے؟
کیا آپ کو خود کا اس کو پورا یقین ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بتاتے تھے تو پوچھتے تھے کہ کیا یہ بات صحیح ہے، آپ کو یقین ہے اس بات کا؟ تو اللہ تعالیٰ جواب ہے قل ای ربی انہ لحق وما انتم بمعجزین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کہ ہاں میرے رب کی قسم یقیناً وہ حق ہے، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ان الفاظ میں بہت زیادہ تاکید اور شدت ہے، یعنی ایک دم آپ کو اللہ نے آرڈر دیا، حکم دیا کہ آپ کہہ دیجیے کہ ہاں میرے رب کی قسم جو میں بات بتا رہا ہوں وہ حق ہے، وہ آ کر رہے گی۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اور اگر کسی گناہ گار جان کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو تو اسے عذاب کے بدلے میں دے ڈالے۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور اپنی ندامت کو چھپائیں گے جب وہ دیکھیں گے عذاب کو۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بالقسط وهم لا يظلمون، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کا کوئی بھی مال دولت کسی کام نہیں آئے گا۔ اور دیکھیے جو قسم کی بات ہوتی ہے نا، اللہ کی قسم کے علاوہ کسی کی قسم نہیں ہوتی ہے، ٹھیک؟ اللہ کی قسم کے علاوہ، اور قسم کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ قسم کھانے سے جو لوگ کہتے ہیں فلاں چیز کی قسم کھا لیے، اللہ کی قسم کے علاوہ کسی کی قسم ہوتی ہی نہیں، مطلب یہ ایک فقہ کا ہے معاملہ۔ جیسے کچھ لوگ کسی کتاب کا قسم کھا لیتے ہیں، یہ چیز کھا لیں، ایسا کچھ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم ہے ہی نہیں دین میں۔ وہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ میرے رب کی قسم، یعنی اپنے رب کی قسم کھا کے کہہ دیجیے جو ہم بات بتا رہے ہیں وہ سچ ہے۔ الا ان اللہ ما فی السماوات والارض، آگاہ ہو جاؤ جو کچھ بھی آسمان میں اور زمین میں وہی اللہ کی ملکیت ہے، یعنی جو کچھ آسمان اور زمین کے بیچ میں ہے وہ سب اللہ اس کا مالک ہے۔ الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون، آگاہ ہو جاؤ یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے لیکن اس کی اکثریت علم نہیں رکھتی، یعنی اللہ جو بات بتایا قرآن میں اور جو تفسیر کے ذریعے ہم تک باتیں پہنچی ہیں وہ حق ہیں، مگر اس پہ لوگ ایمان نہیں رکھتے جس طرح سے رکھنا چاہیے، اکثریت علم نہیں رکھتی۔ ہو یحیی و یمیت والیہ ترجعون، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اب اگلی دو آیت عظمت قرآن کے ضمن میں ایک بیش بہار خزانہ اور افادیت کے اعتبار سے نہایت جامع آیت ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگوں آ گئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے سینوں کے امراض کی شفا ہے۔ کون سی؟ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اے لوگوں آ گئی تمہارے پاس نصیحت، یعنی اللہ کلام تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے سینوں کے امراض سے، یعنی تمہاری جو ذہنی بیماریاں ہیں، جو دلوں کے روگ ہیں، اس کا علاج قرآن میں موجود ہے۔ ہدی و رحمۃ للمؤمنین، اور اہل ایمان کے لیے ہدایت ہے، بہت بڑی رحمت ہے۔ یہ قرآن اہل ایمان کے لیے بہت بڑی ہدایت ہے اور بڑی رحمت ہے، کہ پہلے ہی بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ کیسی کتاب ہے، ہدایت والی کتاب ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقی اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، سراسر ہدایت ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات اور جڑی کہ بڑی رحمت ہے، اور اس کا نزول سب قدر کی رات میں ہوا ہے، اسی رمضان کے مہینے میں اللہ نے اس کو نازل کیا، اس لیے بہت اہم رات ہے اور بڑی بابرکت رات ہے۔ قرآن خود ایک بابرکت ہے اور اس کا نازل ہونا جس رات میں وہ بہت بابرکت ہے، اس لیے اس رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور بہت محنت اور جتنی طاقت ہو لگا دینا چاہیے۔ اس آیت کے الفاظ کی ترتیب شفا، ہدایت اور رحمت بہت پرحکمت ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 74 میں انسان کے دل کی سختی کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے، ثم قست قلوبکم، دراصل دل کی سختی ہی وہ بنیادی مرض ہے جس کے بعد اعلیٰ سے اعلیٰ کلام بھی کسی انسان پر بے اثر ہو کر رہ جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی انسان کا دل سخت ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت بڑا مرض ہے کہ اللہ کا کلام بھی اس کے دل میں اثر نہیں کرتا ہے، یہ بہت بڑا روگ ہے انسان۔ مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، چنانچہ قبول ہدایت کے لیے سب سے پہلے دلوں کی سختی کو دور کرنا ضروری ہے۔ یعنی آپ دل کو نرم رکھیے، دل میں شفقت و محبت ہونی چاہیے اور حق کی پہچان کی طلب ہونی چاہیے۔ جیسے
بارش سے فائدہ اٹھانے کے لیے زمین کو نرم کرنا پڑتا ہے. سخت زمین میں بارش سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتی. بارش کا پانی اوپر ہی اوپر سے بڑھ جاتا ہے, اس کے اندر جذب نہیں ہوتا. اسی طرح اگر انسان کا معدہ ہی خراب ہو, کوئی دوسری دوائی اپنا اثر نہیں دکھاتی. لہٰذا انسان کی کسی بھی بیماری کا علاج کے لیے پہلے اس کے معدے کو درست کرنا ضروری ہے. دلوں کی سختی کو دور کرنے کے لیے مؤثرین ترین نسخہ واعظ نصیحت ہے. کیا ہے واعظ نصیحت؟ جو آپس میں بیٹھ کر اللہ سب سے اچھی نصیحت اور سب سے اچھا واعظ کیا ہے؟ قرآن. کیا ہے؟ قرآن ہے. جیسے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں, بیٹھ کے یہاں پہ غور فکر کر رہے ہیں, سمجھ لیں یہ اس سے بڑا ذکر کوئی ہو ہی نہیں سکتا اس زمین پہ کہ اللہ کلام اور ہم بیٹھ کے پڑھیں, رات کو اس پہ غور فکر کریں. اس سے بڑا کوئی محفل ہو ہی نہیں سکتی. اور ایسی محفلوں میں حدیثوں میں آتا ہے کہ فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں. وہاں پہ جو ہے تو واعظ و نصیحت, جب واعظ و نصیحت سے دلوں میں گداز پیدا ہوگا تو پھر قرآن پر دوائی کی مانند اثر کر کے تکبر, حسد, بغض, حب دنیا وغیرہ تمام امراض کو دور کر دے گا. حب دنیا میں دولت, اولاد, حب دنیا نے دنیا کی محبت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ دولت, اولاد, بیوی, شہرت وغیرہ تمام محبتیں شامل ہیں. ملاحظہ سورہ آل عمران کی آیت 14 میں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. آیت زیر مطالعہ میں ہے کہ الفاظ کی ترتیب پر غور کیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ایک انسان کے حق میں قرآن سب سے پہلے واعظ اور نصیحت ہے. کیا ہے؟ جب کسی کو ہدایت پانا ہے, کسی کو اپنے دل کی سختی کو دور کرنا ہے تو سب سے پہلے قرآن میں پڑھے, قرآن میں پڑھے اور اس کو سمجھے, تدبر کرے, غور فکر کرے. پھر تمام امراض قلب کے لیے شفا ہے اور ہدایت. یعنی جو بھی دل کی بیماریاں ہیں, دل کے روگ ہیں, روحانی علاج. دو طرح کی بیماری ہوتی ہے, ایک جسمانی ہے, ایک روحانی. روحانی بیماری جب اللہ تعالیٰ کا رہے قرآن میں جب آپ پڑھو گے, سمجھو گے تو دلوں کے روگ جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائے گی. کیونکہ جب دل سے بیماری نکل جائے گی, دل شفا یاب ہوگا, تبھی انسان قرآن کی ہدایت اور رہنمائی کی عملاً اختیار کرے گا. اور جب انسان اس سارے مراحل طے کر کے قرآن کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لے گا تو پھر اس کو انعام خاص سے نوازا جائے گا. وہ ہے اللہ کی خصوصی رحمت, کیونکہ قرآن رب رحمان کی رحمانیت کا مظہر ہے. الرحمن علم القرآن, یہ آیت ہے. اس میں بھائی سر اس بارے میں رحمان کی آیت ہے. ٹھیک, یہ مظہر ہے, اللہ کے کلام ہے. اس کو جب آپ پڑھیں گے, سمجھیں گے تو ہر طرح کی دور دلوں کی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی. جو بھی شیطان بہکا دیتا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا. قل بفضل اللہ برحمتہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے قرآن اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوا ہے. یعنی اللہ کا فضل ہوا ہے اور اس کی رحمت سے نازل ہوا ہے. یہ قرآن اللہ کے فضل اور رحمت کا مظہر ہے. اور بنی نوح انسان کو اس کو بہت بڑا احسان ہے, اور یہ سب سے بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے. یہ سب سے بڑی, دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے قرآن. اور جس نے اس کو پہچان لیا وہ اللہ کو پہچان لے گا, اور پھر وہ کسی تفرقے میں نہیں پڑے گا انشاءاللہ. فَلْيَفْرَحُوا, تو چاہیے لوگوں پر اس پر خوشیاں منائیں. کیا منائیں؟ خوشیاں منائیں. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں یہ تمہارے لیے بہت بڑی رحمت ہے اور اس پہ خوشیاں مناؤ. فرحہ کے معنی ہوتے خوشی سے پھولے نہ سمانا, یعنی خوشی کے جذبے میں حد سے بڑھ جانا. اس لحاظ سے یہ جذبے شریعت اسلامی میں قابل مذمت ہے. یہی وجہ کہ لفظ قرآن میں زیادہ تر منفی مفہوم آیا ہے. جیسے سورہ قصص میں قارون کے ذکر میں الفاظ آئے ہیں ان اللہ لا يحب الفرحین, لیکن یہاں پر تو اعلان عام ہو رہا ہے کہ اگر فرح کرنا ہی ہے تو دولت قرآن پر کرو, اگر تمہیں اترانا ہی ہے تو نعمت قرآن کو اتراؤ, اگر جشن منانا ہی ہے تو جشن مناؤ, قرآن مناؤ. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, یعنی وہ سب سے بڑی خوشی اور مسرت ہونی چاہیے وہ قرآن کا علم کا سیکھنا, سکھانا, پڑھنا, پڑھانا, شب قدر کی راتیں, یہ سب بہت اللہ کے شکر گزارنے کا بہت بہترین اس امت کا اللہ نے عطا کی ہے. مگر ہم اکثریت اس سے کیا ہے محروم ہے, اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی رات ہے. یہ 10 راتیں جو آخری عشرے کی ہیں, اس کی قیمت جب وہ مرے گا تب پتہ چلے گا. اگر جس کو رات مل گئی, ایک رات مل گئی شب قدر کی, تو وہ 83 سال کی عبادت ایک دن میں پا گیا. یعنی 83 سال تک آپ اکثر لوگ زندہ بھی نہیں رہتے, زیادہ تر 83 سال کے.
تو یہ عام کرنا چاہیے لوگوں کے بیچ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم خوشی مناؤ. وہ خیر مما یجمعون، اور کہیں بہتر ہے ان چیزوں سے جو وہ جمع کرتے ہیں. یہ مال دولت دنیا، یہ بسرا، یہ مال دولت دنیا ہے سامان آرائش اے ذبائش اشیاء اے آسائش رنگ و نگار کی نعمتیں. گر اس دنیا میں انسان اپنے لیے جو بھی کچھ اکٹھا کرتا ہے ان میں سب کچھ سے کہیں بہتر ہے قرآن کی دولت. دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے قرآن کی دولت. اور دیکھ لیجیے آپ اٹھا کر خود بھی، جس عالم کے پاس قرآن کی دولت ہے اس کی دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نواز دے گا. وہ کبھی دنیا میں ذلیل و رسوا نہیں ہوتا ہے. مگر اس کے پاس قرآن کی اگر دولت ہے تو واقعی. اور بھی ہے، دیکھ لیجیے سب آپ اٹھا کے دیکھیں، آپ غور کر لیجیے. جس کے پاس قرآن کی دولت نہیں ہے وہ نہیں دنیا میں عزت ہے نہ آخرت میں اللہ ہے. ٹھیک ہے. ان دو آیات میں قرآن کی اہمیت اور عظمت کے بیان میں جو تاکید اور جلال ہے، اس قدر دانی تقاضا ہے کہ تمام مسلمان اس تصور کو حرج جان بنا لیں، ان آیت کو زبانی یاد کر لیں، الفاظ کی ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے استفادہ کوشش کریں، اور قرآن کی تعلیم و تفہیم کے ذریعے سے دل کو نرم اور گداز کرنے کا سامان کریں تاکہ اس کے اثرات دل کے اندر جذب ہو کر اپنا رنگ جمائیں. آپ ایک مثال دے دوں آپ کو. عمر رضی اللہ عنہ جب ایمان نہیں لائے تھے تو ان کے دل پر کون سی بات اثر کرتی؟ آپ اپنی بہن کے گھر گئے تو کیا کر رہے تھے؟ تلاوت کر رہے تھے. قرآن کی تلاوت کو سنا، پھر ان کے دل میں بات اثر رہے تھے. پھر کس ارادے سے گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ سارے لوگوں کو معلوم ہے، تلوار لے کے گئے تھے. جب اللہ کے دربار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں شامل ہوئے تھے ایمان لانے کی وجہ سے، تو ان کے دل پہ کیا اثر کی تھی؟ یہی اللہ کا کلام اثر کیا تھا. اور بہت سخت دل والے تھے عمر رضی اللہ عنہ. اور انہیں کے لیے وہ ایک اشعار ہے کہ کہاں گیا، کلام نرم و نازک بے اثر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے قرآن کی صفت ہے، قرآن کی آیت کا اتنا اثر ہے. کسی بڑا سے بڑا بگڑیل آدمی ہو اگر قرآن کا درس اس کو قاضی ایمان کے ساتھ یعنی دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس کو بیٹھ کر سمجھایا جائے اور واقعی وہ سنے اس میں تبدیلی آ جائے گی، چاہے کتنا بڑا بگڑیل انسان دنیا کا. مگر پہلے بیٹھے اور غور و فکر کرے اور اس نیت سے بیٹھے کہ مجھے ہدایت چاہیے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے گا. وہی بھی اس بات کہی جا رہی ہے کہ اپنا رنگ جمائے. اس طرح قرآن کے ذریعے اپنے دنیا دل و جان میں انقلاب برپا کریں تاکہ ان کے لیے شفا، ہدایت اور رحمت بن جائے. آمین ثم آمین. قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. اور ان سے کہیے کہ تم نے کبھی غور کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا ہے تم نے اس میں سے از خود کسی کو حرام قرار دیا یا کسی کو حلال؟ قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون. اور ان سے پوچھئے کہ اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے کہ تم اللہ کو افطرا کر رہے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس بات کو حلال کر دیا ہے کسی دنیا کی انسان کی یہ طاقت نہیں ہے، حیثیت نہیں کہ اس کو حرام کر دے. اور جس بات کو حرام کر دیا ہے اس کو کسی کو طاقت نہیں اس کو حلال کرے. اس بہت سے کچھ لوگ اس بات کو جانے انجانے کر دیتے ہیں. ایسی غلطی نہیں کریں. جو اللہ نے حلال آپ کو پسند نہیں ہے آپ مت کھائیے، مگر آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے. جو اللہ نے حرام کر دیا آپ اس کو حلال نہیں کر سکتے. وہی کی بات کہیے کہ ان سے کہیے کہ تم نے کبھی غور کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا ہے تم نے اس میں کسی کو حرام کر دیا اور کسی کو حلال؟ ان سے پوچھئے کہ اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے یا اللہ پر تم افطرا کیا ہے؟ یعنی جنہیں وہ لوگ خود حرام یا حلال کر لینے سے کر لیتے تھے، یعنی اپنے من سے جب چاہے حرام کر لے جب چاہے حرام کر. اللہ کا یہ نہیں چلے گا. ہم جو جس کام کو حلال کر دیں، جس غذا کو جس کھانے کو حلال کریں وہ حلال رہے گا، اور جس کھانے کو حرام کر دیں تو قائمت کر حرام. اور اس میں تم عقل اور تدبر کرو گے تو تمہارے فائدے کی بات ہے، اس میں تمہارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. اما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامۃ. اور جو لوگ اللہ سے جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں ان کا کیا گمان ہے، وہ کیا خیال رکھتے ہیں اس دن اس جرم کے بدلے میں ان کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا. یعنی اللہ اس رسول نے جو بات نہیں بتائی ہے، لوگ اللہ کا نام جوڑ کر رسول کا نام جوڑ کر جب وہ بات بتائیں گے تو وہی بھی آیت ہے کہ جو لوگ اللہ سے جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں یعنی جوڑتے ہیں
اور قیامت کے دن کے بارے میں ان کا کیا گمان ہے، کیا خیال رکھتے ہیں اس دن اس جرم کے بدلے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، صاحب شدہ کا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ ایسی باتیں منسوخ کی جس کو میں نے کہا ہی نہیں، میں قیامت میں اس کی طرف اپنے منہ تک نہیں پھیروں گا۔ اب سنیں کتنا بڑا نقصان انسان کہ جو اللہ کے رسول نے جو باتیں نہیں کہی ہیں اور ہم جھوٹے کہتے ہیں۔ بہت سے عالم ایسا کرتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ارے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا تو تم کیسے کہہ دیتے کہ اللہ کے نام رسول کو تم استعمال کر رہے ہیں؟ ایسے بھی لوگ گمراہ کرتے ہیں مسلمانوں کو، تو اس سے بچنا چاہیے۔ خاص طور سے جو کہے گا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ہم اس کی طرف اپنے چہرے مبارک کو پھیرے تک نہیں گے نہیں۔ کتنا بڑا نقصان ہے جب کچھ ہوگا نہیں، جب اللہ کے رسول آپ کو دیکھیں گے پھر حساب کتاب کیا معاملہ ہے۔ تو یہی روایت ہے کہ جو لوگ اللہ سے جھوٹی باتیں منسوخ کرتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں ان کا کیا گمان ہے۔ ان اللہ ذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون، یقیناً اللہ تو انسانوں کے حق میں بہت فضل والا ہے لیکن ان کی اکثریت شکر گزار نہیں ہے۔ یقیناً اللہ تو انسانوں کے حق میں بہت فضل ہے، اللہ تعالیٰ بہت انسانوں سے محبت کرتا ہے، بہت فضل کرنا چاہتا ہے، بہت رحم کرم کرنا چاہتا ہے، لیکن ان کی اکثریت شکر گزار نہیں۔ یعنی ہم نادان انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، ہر بات میں اللہ کی ناشکری کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے جب بھی موقع ملے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ کسی بھی حالت میں، چاہے دکھ میں ہو سکھ میں ہو، اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کریں۔ حضرت ایک نبی تھے جن کے پورے بدن میں کیا ہو، ایوب علیہ السلام پوری بدن مطلب زخم ہو گیا تھا، کوئی بیماری لگی تھی۔ ان کی بیوی نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ کچھ شفا کر دیں، اور کہیں کہ اتنے دن تک اللہ نے جو ہے ہم کو کھلایا پلایا اور اتنی عزت دی، ہم اس کا شکر نہیں ادا کریں۔ ابھی ہم کچھ دنوں کے لیے مصیبت میں پڑے تو ہم اس سے فرمائش کریں۔ اس طرح کے لوگ یعنی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ بیمار ہو، جو کچھ بھی ہو، جس حالت میں ہو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں۔ اگر ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے تو یہ بہت بڑی نافرمانی ہے۔ اللہ نے ہم کو ہاتھ دیے، دو پیر دیے، دو کان دیے، دو ناک دیے۔ جس انسان کے پاس آنکھ نہیں ہے، جس انسان کے پاس کان نہیں ہے، جس انسان کے پاس زبان نہیں ہے، اس سے جا کر پوچھیے اس کی قیمت کیا ہوتی ہے، اس سے جا کر پوچھیے اس کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر ادا کرنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے، نماز پڑھے، اور جو اللہ نے بڑے بڑے احکام دیے ہیں، فرض کیے ہیں، پہلے اس کو کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ کو اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں طاقت عطا فرمائے اور صراط مستقیم میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني 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 ولوالدي وللمؤمنين عزيز وقارئ اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني اللهم إني أسألك الصحة والعافية بالإيمان الذي بالقدر اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اے اللہ ہم سب کی خطاؤں لفظوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم بہت گناہگار ہیں، اے اللہ ہم سے بہت سی گناہیں ہیں، اے اللہ تو اپنا ہم لوگوں کے اوپر اپنا رحم فرما دے، فضل فرما دے، ہم لوگ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں نیک راستے پہ چلنے والا بنا دے، اللہ ہمیں دین پہ چلنے کی طاقت عطا فرما دے، ہمیں تندرستی دے، یا اللہ ہم تیرے عبادت کر سکیں، یا اللہ ہر بیماریوں سے محفوظ رکھ، یا اللہ تو ہی غفور رحیم ہے، یا اللہ تو اپنا فضل ہم سب کو کر دے، یا اللہ تو اپنا کرم کر دے، یا اللہ ہم محتاج ہیں تو کسی کا محتاج نہیں، یا اللہ تو رحم فرما دے، یا اللہ ہم لوگ کو قبر کے عذاب سے بچا دیا، اللہ قیامت کی دیا اللہ تعالیٰ ہر رسوا ہونے سے بچا دیا، اللہ رحیم اے اللہ ہمارے اندر طاقت عطا فرما دیا، اللہ ہم سب کو اتنا طاقتور بنا دے، تیرے دین پر جو ہے کہ موت تک ڈٹے رہے، یا اللہ رحیم اور ہمیں ہدایت عطا فرما دے، سچے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ جو ہمارے دوست عزیز و اقارب گمراہ ہو چکے ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے، یا اللہ ہم سب کو صحیح راستے پہ چلنے والا بنا دے، یا غفور رحیم یا اللہ تیرا دین سچا ہے، یا اللہ تو بھی سچا ہے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحسن. اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار. رب أني مغلوب فانتصر، رب أني مغلوب فانتصر، رب أني مغلوب فانتصر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. يا غفور رحيم، يا ذو الجلال والإكرام، يا ذو الجلال والإكرام. العفو الصبور، العفو الصبور. رب أني مغلوب فانتصر، رب أني مغلوب فانتصر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.